عمران خان صاحب کو ہسپتال تو جانا ضروری ہوگا. ایک بیماری ایسی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ لمبی مدت کے لیے چلتی ہے، 2-3 سال کے لیے سم ٹائمز چلتی ہے. ریگولر فالو اپ ضروری ہے، ایک سے زیادہ دفعہ ٹریٹمنٹ کرنی ضروری ہوتی ہے، اور جو بھی اس کی ٹریٹمنٹ اور انویسٹیگیشنز ہوں گی وہ ہسپتال میں ہی ہوں گی. اسلام آباد کے جس ہسپتال میں خان صاحب کو لے کے جایا گیا اس میں اس طرح کے اس نوعیت کے ڈاکٹر نہیں ہیں. اس بیماری کے پیچھے اکثر کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مینیفیسٹ ہوتی ہے یا یہ شروع ہوتی ہے. ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، شوگر اگر زیادہ ہو، ڈائبٹیز ہو، کولیسٹرول اگر زیادہ ہو خون میں، کچھ اور آٹو امیون کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ہائپر کوآگولیبل اسٹیٹس ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خون میں جو جمنے کی قوت ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور غلط جگہ پہ غلط وقت پہ شریانوں کے اندر ہی خون جمنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی ساری بیماریوں کے لیے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے خان صاحب کے. پچھلے کئی دنوں سے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت کچھ خراب ہوئی ہے اور ان کو شاید کوئی آنکھ میں تکلیف ہوئی ہے. 2 دن پہلے حکومتی ذرائع نے کنفرم کیا کہ واقعی خان صاحب کی آنکھ کا کچھ مسئلہ ہوا تھا، اور ہفتے والے دن یعنی کہ آج سے 6 دن پہلے ان کو ایک اسلام آباد کے سرکاری ہسپتال میں لے جا کے تو کچھ علاج کیا گیا ہے ان کی آنکھ کا. ابھی تک انفارچونیٹلی ہمیں اس سے زیادہ کوئی معلومات نہیں ہو سکی کہ کیا تکلیف ہوئی ہے ان کی آنکھ میں، اور کیا ٹیسٹ ہوئے ہیں، کیا علاج کیا گیا ہے. اس کی ابھی تک وضاحت یا تصدیق نہیں ہو سکی کہ بیماری کی نوعیت کیا تھی. ہمارا کنسرن ہے کہ یہ کافی ایک سیریس کنڈیشن ہے اور اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے. ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا، بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے سب اسپیشلسٹ ٹریننگ اور ایکسپیرینس حاصل کیا ہوتا ہے ریٹنا کی بیماریوں میں، وہ اس بیماری کا علاج کرتے ہیں عموماً. جہاں تک ہمیں پتہ ہے اسلام آباد کے جس ہسپتال میں خان صاحب کو لے کے جایا گیا اس میں اس طرح کے اس نوعیت کے ڈاکٹر نہیں ہیں. اس کے علاوہ میں ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ اس بیماری کے پیچھے اکثر کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مینیفیسٹ ہوتی ہے یا یہ شروع ہوتی ہے. ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، شوگر اگر زیادہ ہو، ڈائبٹیز ہو، کولیسٹرول اگر زیادہ ہو خون میں، کچھ اور آٹو امیون کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ہائپر کوآگولیبل اسٹیٹس ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ خون میں جو جمنے کی قوت ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور غلط جگہ پہ غلط وقت پہ شریانوں کے اندر ہی خون جمنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی ساری بیماریوں کے لیے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے خان صاحب کے، اور اس کا اپروپریٹ علاج بھی کرنا چاہیے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ نہ صرف ریٹنل اسپیشلسٹ بلکہ جنرل فزیشنز کو بھی خان صاحب کا علاج اور اس کی انویسٹیگیشن اور ٹریٹمنٹ کے دوران شامل کرنا ضروری ہے. اور ہمارا خیال ہے کہ میں یا ڈاکٹر فیصل سلطان جو میرے کولیگ ہیں یہاں پہ، دونوں ہم خان صاحب کی پرسنل فزیشنز رہے ہیں پچھلے 20 سال یا اس سے بھی زیادہ سے، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی کو اس میں انوالو ہونا بہت ضروری ہے. بہرحال کل شام کو ہمیں کال آئی سلمان اکرم راجہ صاحب سے، جو خان صاحب کے لائر ہیں، کہ شاید کل رات تک اجازت مل جائے خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اور ان کا معائنہ کرنے کی. میں نے ریکویسٹ کی لاہور کے مشہور آنکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر خرم اعظم، جو کہ UK سے اسپیشلسٹ ریٹنل ڈیزیزز کی ٹریننگ بھی حاصل کر چکے ہیں اور لیڈنگ ایکسپرٹ ہیں ریٹنا کی بیماریوں پہ. انہوں نے لٹرلی آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ میرے ساتھ وہ بیٹھے گاڑی میں، اور ہم دونوں اڈیالہ جیل گئے. تقریباً رات 11 بجے ہم وہاں پہنچے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اجازت نہ مل سکی اور ہم خان صاحب کا معائنہ نہیں کر سکے یا ملاقات نہیں کر سکے. تقریباً 1 یا سوا گھنٹہ بیٹھنے کے بعد جب ہمیں کلیئر ہو گیا کہ اجازت نہیں ملے گی، تو پھر ہم وہاں سے نکل آئے اور ہم واپس چکری کے ذریعے پھر اسلام آباد گئے، جہاں ہم نے رات گزاری اس امید میں کہ شاید آج صبح اجازت مل جائے. بہرحال یہ کوششیں جاری ہیں، اور جب بھی انشاءاللہ اجازت ملے گی تو میں بھی اور ڈاکٹر خرم بھی ہمیشہ اویلیبل ہوں گے obviously خان صاحب کو جا کے دیکھنے کے لیے اور ان کا معائنہ کرنے کے لیے. میں ادھر 1-2 باتیں
کلیئرلی ایکسپلین کر دوں. کچھ مختلف رومرز اور کہانیاں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ آج صبح سے کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی وہاں پہ اتھارٹیز نے یا ایڈمنسٹریشن نے کوئی کسی طرح مس بیہیو کیا ہمارے ساتھ، یا ہمیں مس ٹریٹ کیا، یا یہ کہ ہمیں 12 گھنٹے ٹھنڈ میں کھڑا کیا گیا وہاں پہ، یا یہ کہ ہم نے سجیسٹ کیا کہ خان صاحب کو فوراً اور ایک لمبی مدت کے لیے کسی ہسپتال میں منتقل کر لینا چاہیے جیل سے نکال کے. تو میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بالکل غلط ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، ہمیں کسی نے مس ٹریٹ نہیں کیا کسی بھی طرح، نہ ہم وہاں 12 گھنٹے کھڑے رہے. ہم اپنی مرضی سے گئے تھے اور تقریباً 12:15 کے قریب میرے خیال سے رات کو ہم وہاں سے نکل گئے تھے جب پتہ چل گیا کہ اجازت نہیں ملے گی. اور ہم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ خان صاحب کو ہسپتال میں پرولونگڈ پیریڈ لمبی مدت کے لیے داخل ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ ضرور کہا البتہ کہ یہ ایک بیماری ایسی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے، کہ یہ لمبی مدت کے لیے چلتی ہے، 2-3 سال کے لیے سم ٹائمز چلتی ہے. ریگولر فالو اپ ضروری ہے، ایک سے زیادہ دفعہ ٹریٹمنٹ کرنی ضروری ہوتی ہے، اور جو بھی اس کی ٹریٹمنٹ اور انویسٹیگیشنز ہوں گی وہ ہسپتال میں ہی ہوں گی. تو بار بار عمران خان صاحب کو ہسپتال تو جانا ضروری ہوگا، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پرولونگڈ پیریڈ کے لیے یا لمبی مدت کے لیے ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے. خرم صاحب میرے ساتھ تھے جیسے میں نے کہا، اور وہ ریٹنل ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنی لیگل ٹیم کو، خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو 2 اور ایسے ڈاکٹرز جو پنڈی اور اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، جو آلسو ریٹنل ڈیزیزز کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کے نام ہم نے لیگل ٹیم کو پرووائڈ کر دیے ہیں. انہوں نے آج اتھارٹیز کو بھی دے دیے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر خرم صاحب نہیں تو پھر ان میں سے جو ریٹنل اسپیشلسٹ ہیں ان کو پلیز انوالو کیا جائے خان صاحب کی کیئر میں، تاکہ ان کی آنکھ کا کوئی اور نقصان نہ ہو. اخیر میں اپیل کروں گا کہ خان صاحب کی بیماری کے بارے میں اور ان کی صحت کے بارے میں کھل کے ہمیں بتایا جائے کہ ایگزیکٹلی کیا پرابلم ہوئی ہے ان کو، کون سے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، کیا تشخیص ہوئی ہے اور کیا علاج ہوا ہے ابھی تک. آلسو کہ آگے کیا پلان ہے فردر علاج کے لیے اور فالو اپ کے لیے. اور فائنلی کہ جو ریٹنل اسپیشلسٹ ہیں جیسے ہم نے کہا ان کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک پوٹینشلی سیریس بیماری ہے. ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ان کو اعلیٰ معیار کا علاج ملے، اور کلیئرلی عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی حق اویلیبل ہونا چاہیے. فائنلی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم خان صاحب کی جو بھی آن گوئنگ کیئر ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، اس میں حصہ لے سکیں. جب بھی ڈاکٹرز ملنے جائیں ان کو کہیں سے بھی، تو ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم ساتھ جائیں